ہم نے 3 کتابیں 100 صفحے کی لکھی ہوئی ہیں جو کہ 35 سال کی محنت سے مکمل کی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے انمول مینیجر کے میٹھے بول، کہ جس بندے نے کسی دوسرے بندے سے بات چیت کرنی ہے اور اس سے کام لینا ہے، جس بندے نے کسی اور بندے سے انٹریکشن کرنا ہے، وہ کیسے کام اس سے لے، کیسے انٹریکشن کرے کہ جب اس کی بات چیت ختم ہو تو دوسرے بندے کو بری فیلنگ نہ ملے، ہو سکے تو اچھی فیلنگ ملے۔ تو یہ کتاب ہے مینجمنٹ کی، جس کا پہلا ایڈیشن 1997 میں آیا تھا، اور اس کے بعد اس پہ کام ہوتا رہا، ایڈیشنز آتے رہے، اور اس میں پابندی یہ تھی کہ 100 صفحے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کوئی چیز اس میں ڈالیں گے تو اس کو 100 صفحے کے اندر ہم نے مینیج کرنا ہے۔ لیکن پھر ہم نے کہا کہ شاید مینجمنٹ سے بات سمجھ نہیں لگتی، تو ہم نے کہا کہ ماں باپ بھی مینیجر ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کو سنبھالتے ہیں، اس کو منظم کرتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں۔ تو پھر ایک کتاب بنائی، وہ بھی 100 صفحے کی، تاکہ آپ پڑھ سکیں، کہانی کی شکل میں ہے، ڈائلاگ کی شکل میں ہے، تاکہ بوریت نہ ہو۔ اور اس کا نام ہے انمول ماں تگڑی ماں۔ انمول ماں تگڑی ماں، کہ وہ جب بھی اپنے بچے سے بات کرے تو 3 ٹاپکس پہ بات کرے، کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، یہ ایک ٹاپک ہو گیا۔ اگر وہ کرتا ہے تو شاباش دے دیں، اگر نہیں کرتا تو ڈانٹ دیں۔ سمپل 3 ٹاپکس پہ اس نے بات کرنی ہے، اور تینوں ٹاپکس پہ بات کرتے ہوئے اینڈ رزلٹ یہ نکلنا چاہیے کہ اچھی فیلنگ دی ہے۔ کسی کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی کام کہتے ہیں تو امکان ہے کہ اس سے فیلنگ خراب نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو، یا رات کو 8 بجے سے پہلے گھر آ جایا کرو، یا مجھے تھوڑا دبا دو، تو اس سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تے آپ تھکے ہیں تے تسی تھوڑا بہت مینوں مٹھی چمپی کر دیو، یا کچھ کی ناراضگی تو نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی کام ماں نے کہا ہے وہ کر دے، تو ماں اسے کہہ دے کہ شاباش بیٹا، تم بہت اچھے ہو، تم میرا قیمتی اثاثہ ہو، میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، پھر اسے گلے لگا کے اس کا منہ چوم لے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کہا تھا کہ میں کوئی کام کروں گا اور کام نہیں کیا، تو پھر اس کے ساتھ بات کی جائے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا اور تم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس سے میں اپسیٹ ہوں، اس سے میں دکھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں پیار کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنا رشتہ تمہارے ساتھ کبھی خراب نہیں کروں گی، کبھی توڑوں گی نہیں، میں کبھی تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ چلوں گی، میں دنیا میں واحد ہستی ہوں جو تمہیں ہمیشہ پیار کرتی رہے گی۔ اپنے دکھ کا اظہار کر کے آپ یہ بات کر دیں تو وہ جو تھوڑا بہت خراب فیلنگ ہوئی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تیسری کتاب جو ہے وہ ہے انمول باپ مینارہ نور، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اولاد کا رشتہ ماں سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ماں نے جیسے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، باپ نے ایسا کوئی کشٹ نہیں کیا ہوتا، اور ماں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی دوائیاں پیدا کر دیتا ہے، ایسی میڈیسنز دے دیتا ہے، ایسے کیمیکلز دے دیتا ہے کہ ماں اسے اٹھانے میں بوجھ محسوس نہ کرے، خوشی سے تیار ہو جائے، اس کو کیری کرنے کے لیے 9 مہینے ماں تیار ہو جائے، اس کو 100% آکسیجن دینے کے لیے۔ خود وہ 20% آکسیجن لیتی ہے، بچے کو 100% دیتی ہے، اور ماں بچے کو کوئی جھٹکا نہیں لگنے دیتی پیٹ کے اندر، کیونکہ وہ بالکل بہت اچھے شاک ابزاربر کے ساتھ بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اور ماں اس کو غذا دیتی ہے جسے ہضم نہیں کرنا پڑتا، ہضم شدہ غذا دیتی ہے۔ ماں اسے ٹیمپریچر کنٹرول دیتی ہے جو بالکل فرسٹ کلاس ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے، اور 9 مہینے ماں اس کو پیٹ میں رکھ کے اس طرح جب گزارا کرتی ہے، تو اس کے لیے جو استقامت چاہیے، اس کے لیے جو محبت چاہیے، وہ ایک کیمیکل سے ملتی ہے جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں۔ وہ آکسیٹوسن ایک کیمیکل ہے جو قدرت بچے کی آغاز سے ہی، حمل کے آغاز سے ہی جسم میں آکسیٹوسن جو ہے وہ کیمیکل جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے،
اور ماں بچے کو فینٹسائز کرنے لگتی ہے، تو پھر ماں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی آکسیٹوسن کی وجہ سے ماں کا دودھ اترتا ہے اور وہ اسے دودھ پلاتی ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ ماں کا اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہو جاتا ہے۔ باپ کا کوئی ایسا خاص رشتہ نہیں ہوتا بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ، وہ ڈسٹنٹ ہوتا ہے، اور باپ اپنے بچے سے شفقت کے جو گر سیکھتا ہے یا جو ہنر سیکھتا ہے وہ تہذیب و تمدن کی وجہ سے سیکھتا ہے۔ وہ جو گروتھ ہوئی ہے انسانی معاشرے کی، وہ اس کی وجہ سے سیکھتا ہے کیونکہ اس پہ معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے تم نے پیدا کیا ہے تو اس پہ تم بھی ذمہ دار ہو۔ تو ماں باپ کو انکلوڈ کرتی ہے، جب بچہ بات نہیں مانتا تو اس کو کہتی ہے آ لوے تیرا پیو شام نو، اور جب شام کو باپ آتا ہے محنت مزدوری کر کے تو ماں اسے کوئی خوشخبری سنانے کی بجائے کوئی نہ کوئی شکایت لگا کے، کوئی نہ کوئی توجہ دلا کے اس کو شامل کرتی ہے۔ تو جو اصل محبت ہے، جو پوری تپش والی محبت ہے، وہ ماں کی ہوتی ہے، جیسے سورج کی تپش ہوتی ہے اور سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ لیکن باپ جو ہے وہ چاند کی طرح ہے، وہ مستعار لیتا ہے روشنی اور تپش مستعار نہیں لیتا۔ وہ روشنی مستعار لیتا ہے اپنی بیوی سے، بچے کی ماں سے، اور وہ جو روشنی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو منارہ نور کہتے ہیں، یعنی وہ نشاندہی کرتا ہے کہ تم نے مجھ سے آگے جانا ہے، تم نے مجھ سے بہتر ہونا ہے، اور وہ واحد ہستی جس کو وہ اپنے آپ سے آگے جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ اور یہ تہذیب و تمدن کے علاوہ ماں کا کارنامہ ہوتا ہے، ماں کا کرشمہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ باپ کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتے، باپ جو ہے وہ بالکل فارغ ہوتا ہے، اور وہ بچے سے ایسوسیشن کی وجہ سے محبت سیکھتا ہے۔ باپ کی بیٹے سے محبت ایک سیکھی ہوئی محبت ہے، جبکہ ماں کی محبت جبلت والی محبت ہے، وہ اٹوٹ ہے۔ تو دونوں مل کے اس کو پالتے ہیں، اور دونوں جب پالتے ہیں تو انہیں 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ بچے کو تربیت دینی ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اسے گول سیٹنگ کہتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے کہنے پہ عمل کرتا ہے تو آپ اسے شاباش دیتے ہیں، نظر انداز نہیں کرتے، اور اگر وہ پہلو تہی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، تو آپ اسے نظر ثانی کے لیے کہتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم اپنی کریڈیبلٹی نہیں بنا رہے، اور وہ اس کو سرزنش کرتے ہیں یا ڈانٹ کرتے ہیں، اور وہ 30 سیکنڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ تم نے یہ کوتاہی کی ہے، میری محبت پھر بھی قائم و دائم ہے۔ تجدید محبت کر دیتے ہیں آپ اسے پھر ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں آئی لو یو، اور آپ کہتے ہیں میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تاکہ اس کی توجہ کسی محرومی کی طرف نہ ہو، اور جو موڈ تھوڑا سا اس کا خراب ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔